الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کا ذکر کروں گا جو 5 ہجری بمطابق فروری اور مارچ 627 عیسوی میں ہوئی تھی. قرآن کریم میں جنگ احزاب کا ذکر اس طرح آیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة للخير أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا
وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اے لوگو، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. جو تمہارے پاس لشکر آئے تھے تو ہم نے ان کے خلاف ایک ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس پر گہری نظر رکھنے والا ہے. جب وہ تمہارے پاس تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نشیب کی طرف سے بھی آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل اچھلتے ہوئے ہنسلیوں تک جا پہنچے، اور تم لوگ اللہ پر طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، وہاں مومن ابتلا میں ڈالے گئے اور سخت آزمائش کے جھٹکے دیے گئے. اور جب منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا کہا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کیا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب، تمہارے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں رہا، بس واپس چلے جاؤ، اور ان میں سے ایک فریق نے نبی سے یہ کہتے ہوئے اجازت مانگنی شروع کی کہ یقیناً ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ محض بھاگنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، اور اگر ان پر اس بستی کے ہر طرف سے چڑھائی کر دی جاتی پھر ان سے فساد کا مطالبہ کیا جاتا تو وہ ضرور اس کے مرتکب ہو جاتے اور اس پر توقف نہ کرتے مگر معمولی، حالانکہ اس سے پہلے وہ یقیناً اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھیں نہیں دکھائیں گے، اور اللہ سے کیا ہوا عہد ضرور پوچھا جائے گا. تو کہہ دے کہ تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں دے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے، اور اس صورت میں تم کچھ فائدہ نہیں دیے جاؤ گے مگر تھوڑا سا. تو پوچھ کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے یا تمہارے حق میں رحمت کا فیصلہ کرے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. اللہ تم میں سے ان کو خوب جانتا ہے جو جہاد سے روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جا، اور وہ لڑائی کے لیے نہیں آتے مگر بہت کم، تمہارے خلاف بہت خصاصت سے کام لیتے ہیں. بس جب کوئی خوف کا مقام آتا ہے تو انہیں دیکھے گا کہ وہ تیری طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں دہشت سے گھوم رہی ہوتی ہیں، اس شخص کی طرح جس پر موت کی کشی کر دی جاتی جائے. بس جب خوف جاتا رہتا ہے تو وہ اپنی تیز زبانوں سے تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں. بھلائی کے معاملہ میں بخل کرتے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو فی الحقیقت ایمان نہیں لائے، بس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے.
وہ گمان کرتے ہیں کہ لشکر ابھی تک نہیں گئے، اور اگر لشکر واپس آ جائے تو وہ حسرت سے چاہیں گے کہ کاش وہ ویرانوں میں بدوؤں کے درمیان رہتے ہوتے اور تمہارے حالات معلوم کر رہے ہوتے، اور اگر وہ تم میں سے ہوتے بھی تو قتال نہ کرتے مگر بہت کم۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس نے ان کو نہیں بڑھایا مگر ایمان اور فرمانبرداری میں۔ مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، بس ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے، یہ توبہ قبول کرتے ہوئے ان پر جھکے۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غیظ سمیت اس طرح لٹا دیا کہ وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کے حق میں قتال میں کافی ہو گیا، اور اللہ بہت قوی اور کامل غلبے والا ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیات کا ترجمہ ہے۔ اس جنگ کی وجہ تسمیہ جنگ کا یہ نام کس طرح رکھا گیا؟ اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عرب کے دستور کے رواج کے خلاف پہلی مرتبہ مسلمانوں نے خندق کھود کر دفاعی جنگ لڑی تھی، اور اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو یہ نام دیا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی جماعت اور گروہ کے ہیں۔ چونکہ اس جنگ میں عرب کی مختلف جماعتیں اور گروہ اکٹھے مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ربیع الاول 4 ہجری میں یہود کا قبیلہ بنو نذیر اپنی عہد شکنی، بغاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جیسی سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس عہد شکن باغی قبیلہ کی سزا تو اس سے کہیں سخت تھی، لیکن ان کی درخواست پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر اور رحم فرماتے ہوئے ان کو جلا وطن کر دیا، جس پر یہ قبیلہ اپنا سارا سامان لے کر مدینہ سے کچھ دور خیبر جا کر آباد ہو گیا۔ لیکن ابھی 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ احسان فراموش اور سازشی کردار کے حامل یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف ایک ایسا خوفناک منصوبہ بنایا کہ جس کے مطابق مسلمان مکمل طور پر تباہ ہو جائیں۔ منصوبے کے مطابق بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب، جو اپنے غرور اور تکبر اور اسلام کے خلاف کینہ اور جوش کی وجہ سے یہود کا ابو جہل کہلائے جانے کا مستحق ہے، اپنے سرکردہ ساتھیوں کے ساتھ مکے گیا اور ابو سفیان اور دیگر قریشی عمائدین سے ملاقات کی، اور قریش کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹانے کا عزم رکھتے ہیں، ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ایک معاہدہ کریں۔ مشرکین نے قریش کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو پہلے ہی یہ خونی عزائم رکھتے تھے اور بدر اور احد جیسی جنگی کارروائیاں کر چکے تھے، لیکن اپنی دلی مراد پوری نہیں کر سکے تھے۔ بدر کے انتقام اور احد کی ندامت کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ ابو سفیان نے بنو نذیر کے ان سرداروں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ تم اپنے گھر آئے ہو، اور تم تمام لوگوں میں سے ہمیں وہ زیادہ محبوب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر ہماری مدد کرے۔ باہم گفت و شنید کے بعد قریش کے 50 لوگوں اور ان یہود نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑتے ہوئے پختہ عہد کرتے ہوئے قسمیں کھائیں کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان سب کی بات ایک ہوگی۔
اور ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ بہرحال ابو سفیان کے ساتھ مدینہ پر ایک زبردست حملہ کرنے کی اسکیم اور تاریخ طے کرنے کے بعد بنو نذیر کا یہ وفد عرب کے ان دوسرے قبائل کی طرف گیا جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، اور کئی ایک ناکام حملے بھی کر چکے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ بنو غطفان کے پاس گیا۔ یہ ملک عرب میں ایک بہادر قبیلہ شمار ہوتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف بغض اور کینے میں نمایاں تھا۔ یہود نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے کی دعوت دی اور ساتھ خیبر کی 1 سال کی کھجوریں دینے کا لالچ بھی دیا، اور یہ بھی بتایا کہ قریش مکہ میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس پر بنو غطفان نے بھی حمایت کا وعدہ کر لیا اور اپنی طرف سے 6000 فوج کی ضمانت دی۔ اس کے بعد یہود کا یہ گروہ بنو سلیم کے پاس گیا۔ یہ ایک دوسرا قبیلہ تھا جو مسلمانوں پر پہلے سے حملہ کرنے کی عزائم رکھتا تھا، لیکن ناکام ہو چکا تھا۔ جب اتنے بڑے اتحادی فوجی حملہ کا اس قبیلے کو علم ہوا تو بخوشی اس نے بھی حامی بھر لی۔ اسی طرح بنو فزارہ اپنے سردار عیینہ کی سربراہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور عیینہ نے اپنے دوست قبیلے بنو اسد کو دعوت دی۔ چنانچہ بنو اسد کے سردار طلحہ اسدی نے بھی یہ دعوت قبول کر لی، اور بنو مرہ اور بنو اشجع قبائل نے بھی اس جنگ کی افرادی قوت میں خاصا اضافہ کیا۔ یہ سارے وہ قبائل تھے جو اپنی بہادری میں پورے عرب میں ایک نام رکھتے تھے۔ اس کی تفصیل لکھتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مکہ کے قریش اور نجد کے قبائل غطفان اور سلیم کو پہلے سے ہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے اور آئے دن مدینہ کے خلاف حملہ آوری کی فکر میں رہتے تھے، مگر ابھی تک انہوں نے اپنی طاقتوں کو اسلام کے خلاف ایک میدان میں مشتبہ نہیں کیا تھا۔ لیکن جب یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے لوگ اپنی غداری اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو ان کے رؤساء نے اس شریفانہ بلکہ محسنانہ سلوک کو فراموش کرتے ہوئے، یہ تو بہت بڑا احسان کیا تھا حضرت نے ان پہ، اس کو فراموش کرتے ہوئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، آپس میں یہ تجویز کی کہ عرب کی تمام منتشر طاقتوں کو ایک جگہ جمع کر کے اسلام کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور چونکہ یہودی لوگ بڑے ہوشیار و چلاک تھے اور اس قسم کے سازشی کاموں میں خوب مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کی مفسدانہ کوششیں بارآور ہوئیں اور قبائل عرب ایک جان ہو کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں نکل آئے۔ یہودی رؤساء میں سے سلام بن ابی الحقیق، حقیق، ہوئی بن اختب اور کنانہ بن ربی نے اس اشتعال انگیزی میں خاص طور پر حصہ لیا۔ چنانچہ ان فتنہ پرواز تردادوں نے اپنے نئے وطن خیبر سے نکل کر حجاز اور نجد کے قبائل کا دورہ کیا اور سب سے پہلے مکے میں پہنچ کر قریش کو اپنے ساتھ گانٹھا، اور رؤسائے قریش کو خوش کرنے کے لیے اس بات تک کے کہنے سے دریغ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے دین سے تمہارا دین شرک و بت پرستی اچھا ہے۔ یہ ان لوگوں نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے نجد میں جا کر قبیلہ غطفان کو اپنے ساتھ ملایا اور اس قبیلے کی شاخۂ فزارہ اور مرہ اور اشجع وغیرہ کو اپنے ساتھ نکلنے کے لیے تیار کر لیا۔ پھر قریش اور غطفان کی انگیز سے قبائل بنو سلیم اور بنو اسد بھی اس مخالف اسلام اتحاد کی کڑی میں منسلک ہو گئے، اور دوسری طرف یہود نے اپنے حلیف قبیلہ بنو سعد کو پیغام بھیجا کہ اپنی اعانت کے لیے بنو سعد کو اپنی پیغام بھیج کر اپنی اعانت کے لیے کھڑا کر لیا۔ اس زبردست اتحاد کے علاوہ قریش نے اپنے گرد و نواح کے قبائل میں سے بھی بہت سے لوگوں کو جو ان کے توابع میں سے تھے اپنے ساتھ ملا لیا، اور پھر پوری تیاری کے بعد صحرائے عرب کے یہ خونخوار قبائل مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے ارادے سے ایک سیل عظیم کی طرح
مدینے پر امٹ آئے اور یہ عزم کیا کہ جب تک اسلام کو صفحہ دنیا سے مٹا نہیں لیں گے واپس نہیں لوٹیں گے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہود کے دو قبیلے جو لڑائی، فساد، قتل اور قتل کرنے کے منصوبوں کی وجہ سے مدینے سے جلا وطن کر دیے گئے تھے، ان میں سے بنو نذیر کا کچھ حصہ تو شام کی طرف ہجرت کر گیا اور کچھ حصہ مدینے میں شمال کی طرف خیبر نامی ایک شہر کی طرف ہجرت کر گیا۔ خیبر عرب میں یہود کا ایک بہت بڑا مرکز تھا اور ایک قلعہ بند شہر تھا۔ یہاں جا کر بنو نذیر نے مسلمانوں کے خلاف عربوں میں جوش پھیلانا شروع کیا۔ مکے والے تو پہلے ہی مخالف تھے، کسی مزید انگیخت کی محتاج نہ تھے۔ اسی طرح غطفان نامی نجد کا قبیلہ جو عرب کے قبیلے میں بہت حیثیت رکھتا ہے، بڑی حیثیت رکھتا تھا، وہ بھی مکے والوں کو دوستی میں اسلام کے دشمنی پر اماتا رہتا تھا۔ اب یہود نے قریش اور غطفان کو جوش دلانے کے علاوہ بنو سلیم اور بنو اسد دونوں اور زبردست قبیلوں کو بھی دو اور زبردست قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کیا، اور اس طرح بنو سعد نامی قبیلہ جو یہود کا حلیف تھا اس کو بھی کفار مکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا۔ ایک لمبی تیاری کے بعد عرب کے تمام زبردست قبائل کے ایک اتحاد عام کی بنیاد رکھی گئی، جس میں مکے کے لوگ بھی شامل تھے، مکے کے ارد گرد کے قبائل بھی تھے، اور نجد اور مدینے سے شمال کی طرف کے علاقوں کے قبائل بھی شامل تھے اور یہود بھی شامل تھے۔ ان سب قبائل نے مل کر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک زبردست لشکر تیار کیا۔ قریش اور دیگر قبائل کا روانہ ہونا اس جنگ کے لیے اور ان کی تعداد کے بارے میں مزید تفصیل اس طرح ہے۔ لکھا ہے کہ قریش مکہ 4000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، سواروں کی کمان خالد بن ولید کر رہا تھا۔ انہوں نے دارالندوہ میں جھنڈا باندھا جو قریش کی مجلس شورا کی جگہ تھی، اور اس کو عثمان بن طلحہ نے اٹھایا۔ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے ساتھ 300 گھوڑے لیے اور ان کے ساتھ 1500 اونٹ تھے۔ بنو سلیم کے 700 افراد قریش کے ساتھ آ ملے۔ ان کی قیادت سفیان بن عبد شمس کر رہا تھا۔ بنو اسد طلحہ بن خویلد کی قیادت میں روانہ ہوئے اور بنو فزارہ کے 1000 افراد نکلے جن کی قیادت عیینہ بن حصن کر رہا تھا۔ بنو اشجع کے 400 افراد نکلے اور ان کا قائد مسعود بن رخیلہ تھا۔ بنو مرہ کے 400 آدمی روانہ ہوئے اور ان کی قیادت حارث بن اوف مری کر رہا تھا۔ بنو غطفان کی طرف سے 6000 فوجیوں کا وعدہ تھا اور یہود کی طرف سے 2000 سے زائد کی ریزرو فوج تھی جو اس بڑے لشکر کے پیچھے ایک آخری ضرب لگانے کے لیے تیار کھڑی ہو گئی۔ اور یوں مختلف قبائل کے لوگ جو اس جنگ میں شریک ہوئے ان کی تعداد کم سے کم 10,000 اور بعض روایات کے مطابق 24,000 کے قریب تھی۔ ان سب کی قیادت ابو سفیان بن حرب کے ہاتھ میں تھی جو اس وقت تک کی تاریخ عرب کی سب سے بڑی فوجی مہم تھی۔ حضرت شیعہ صاحب لکھتے ہیں اس بارے میں کہ اس کفار کے اس عظیم الشان لشکر کا اندازہ 10,000 نفوس سے لے کر 15,000 بلکہ بعض روایت کے روح سے 24,000 تک لگایا گیا ہے۔ اگر 10,000 کے اندازے کو ہی صحیح تسلیم کیا جاوے تو پھر بھی اس زمانے کے لحاظ سے تعداد اتنی بڑی تھی کہ غالباً اس سے پہلے عرب کی قبائلی جنگ میں اتنی بڑی تعداد کبھی کسی جنگ میں شامل نہیں ہوئی۔ سارے لشکر کا قائد اعظم یعنی سپہ سالار ابو سفیان بن حرب تھا۔ سامان خورنوش اور سامان جنگ بھی ہر طرح کافی و شافی تھا۔ اسی طرح یہ لشکر شوال 5 ہجری مطابق فروری و مارچ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عیسوی میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ 627 عی
اس سے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس بارے میں کہ مختلف مورخوں نے اس لشکر کا اندازہ 10,000 سے 24,000 تک لگایا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تمام عرب کے اجتماع کا نتیجہ صرف 10,000 سپاہی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً 24,000 والا اندازہ زیادہ صحیح ہے، اور اگر اور کچھ نہیں تو یہ لشکر 18-20,000 کا تو ضرور ہوگا۔ مدینہ ایک معمولی قصبہ تھا۔ اس قصبے کے خلاف سارے عرب کی چڑھائی کوئی معمولی چڑھائی نہیں تھی۔ مدینہ کے مرد جمع کر کے، جن میں بوڑھے، جوان اور بچے بھی شامل تھے، صرف 3,000 آدمی نکل سکتے تھے۔ اس کے برخلاف دشمن کی فوج 20 اور 24,000 کے درمیان تھی، اور پھر وہ سب کے سب فوجی آدمی تھے، جوان اور لڑنے کے قابل تھے، کیونکہ جب شہر میں رہ کر حفاظت کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس میں بچے اور بوڑھے بھی شامل ہو جاتے ہیں، مگر جب دور دراز مقام پر لشکر چڑھائی کر کے جاتا ہے تو اس میں صرف جوان اور مضبوط آدمی ہوتے ہیں۔ بس یہ بات یقینی ہے کہ کفار کے لشکر میں 20,000 یا 25,000 جتنے بھی آدمی تھے وہ سب کے سب مضبوط، جوان اور تجربہ کار سپاہی تھے، لیکن مدینہ کے کل مردوں کی تعداد بچوں اور اپاہجوں کو ملا کر بمشکل 3,000 ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مدینہ کے لشکر کی تعداد 3,000 سمجھی جائے تو دشمن کی تعداد 40,000 سمجھنی چاہیے، کیونکہ مقابلہ کوئی نہیں، اور اگر دشمن کے لشکر کی تعداد 20,000 سمجھی جائے تو مدینہ کے سپاہیوں کی تعداد صرف 1,500 فرض کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ان میں کمزور لوگ شامل تھے۔ بہرحال اس کے کفار آگے بڑھتے رہے اپنی جنگ کی نیت سے، اور اس کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو اس وقت آپ نے فیصلہ کیا کہ خندق کھودی جائے۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ جاسوسی یعنی انٹیلیجنس بھی اس ساری صورتحال سے بے خبر نہ تھا، اور چاروں طرف سے خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی تھیں۔ قریش اور یہود کے اس خوفناک منصوبے کی اطلاعات مدینہ بھی میں پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کو دشمن کے ارادوں کی خبر دی، اور مشورہ کیا کہ مدینہ سے نکل کر مقابلہ کریں یا اس میں رہ کر ان سے جنگ کریں۔ ایک بہت بڑے فوجی لشکر اور اس کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد کے پیش نظر زیادہ تر رائے یہ سامنے آئی کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے دفاع کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ روایات کے مطابق حضرت سلمان کے مشورے کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے خندق کا مشورہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، ہم فارس کی زمین میں جب گھوڑوں کی جماعت سے ڈرتے تو ان کے آگے خندق کھود دیتے تھے، یعنی گھوڑوں والی فوج آتی تھی تو خندق کھود دیتے، جس کی وجہ سے وہ اس کو عبور کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ تو یہ رائے سب کو اچھی لگی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہتے ہوئے دفاع کرنے کا فیصلہ فرمایا اور خندق کھودنے کا ارشاد فرمایا۔ بعض کتب سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ خندق کھودنے کا فیصلہ صرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریق بتایا تھا، کیونکہ عرب کے لیے یہ طریق بالکل نیا تھا۔ وہ دفاعی خندقیں کھودنے کے طریق سے ناواقف تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب ابو سفیان طاقت کے نشے سے چور ایک لشکر جرار لے کر مدینہ کی طرف حملہ آور ہوا، اور جب اسے اہل مدینہ کی طرف سے کہیں بھی کوئی روک نظر نہ آئی اور اس کو کوئی اسلامی فوج دکھائی نہ دی، تو اول تو اس کو اپنے ایک بہت بڑے لشکر کی وجہ سے ہی یہ گھمنڈ تھا کہ آج اہل مدینہ کو ان کے ہاتھوں سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں کہتا اب تو میں مدینہ کو ختم کر کے جاؤں گا، اور جب مدینہ تک کے راستے میں کہیں بھی کوئی مزاحمتی روک نظر نہ آئی تو غرور اور تکبر میں اور بھی بڑھ گیا۔ لیکن جب اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہ عین مدینہ کے قریب پہنچا تو اچانک اپنے سامنے 5 کلومیٹر لمبی 8-9 فٹ گہری اور چوڑی خندق دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ خندق اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ گھوڑوں سے بھی اس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ جب یہ لوگ اس خندق کو عبور کرنے سے عاجز آ گئے تو اپنے شدید غصے اور بے بسی اور غرور اور تکبر کے
ملے جلے جذبات میں اس نے یہاں سے ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، جس میں اس نے لکھا کہ لات، عزا، رصاف، نائلہ اور حبل کی قسم ہے کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا کہ تب تک واپس نہ جاؤں گا جب تک تم لوگوں کا نام و نشان مٹا کر نہ رکھ دوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ہمارے مقابلے سے کترا رہے ہو اور اپنے گرد گرد خندقیں کھود لی ہیں۔ اے کاش مجھے معلوم ہو کہ تمہیں یہ طریق کس نے بتایا ہے، اور اگر ہم واپس چلے بھی گئے تو یاد رکھنا کہ جنگ احد کا دن پھر ایک بار تمہیں یاد دلا دیں گے کہ جس میں اب تمہاری عورتیں بھی ذبح کی جائیں گی۔ یہ خط اس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو خط لکھا اور فرمایا تمہارا خط ملا، میں جانتا ہوں کہ تم صدا سے اللہ تعالیٰ کے خلاف غرور میں مبتلا ہو، اور یہ جو تم نے مدینے پر اپنے لشکر جرار کے ساتھ ایسا حملہ کرنے کا ذکر کیا ہے کہ جس سے تم ہمارا نام و نشان مٹا دینے کا عزم کیے ہوئے ہو، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جو تیرے ناپاک عزائم کے درمیان حائل ہو گیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہارے جو ناپاک عزائم کے درمیان حائل ہو گیا تمہیں موقع نہیں مل سکا یہ، اور پھر لکھا کہ اور وہ اپنا ایسا فیصلہ کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا ایسا فیصلہ کر دے گا کہ تم لات اور عزا کا نام تک بھول جاؤ گے، اور جو تم نے یہ کہا ہے کہ خندق کھودنے کا مجھے کس نے بتایا ہے، تو فإن اللہ الہمنی ذالک، یہ طریق مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا ہے۔ جب تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کا غیظ و غضب بڑھ گیا تھا، اس کو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور سنو، آگے آپ نے لکھا کہ سنو، انجام کار خدا ہمیں کامیاب کرے گا، اور اے بنو غالب کے احمق، یاد رکھو کہ ایک دن آئے گا کہ تمہارا لات، عزا، رصاف، نائلہ اور حبل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور اس دن میں تمہیں یہ سب یاد دلاؤں گا۔ بڑا واضح طور پہ اس کو لکھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہماری ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط سے واضح ہوتا ہے کہ ہر چند کہ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا ہوگا، لیکن اس پر عمل کرنے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاماً ہی فرمایا ہوگا۔ اللہ عالم، بہرحال ان کا فیصلہ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ آج کل پاکستان کے احمدیوں کو خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاکستانی احمدی خود بھی دعاؤں کی طرف توجہ دیں، صدقات کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور مخالفین کے شر سے ان کو بچائے، اور شریروں کی شر ان لوگوں پر الٹائے۔ عمومی طور پر دنیا کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی فتنہ و فساد سے بچائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله